جو سجدے میں بھی ہوتا ہے تو بازار میں رہتا ہے نہیں؟ اوپر شیروانی اندر پریشانی، اوپر شیروانی اندر پریشانی، یہ سجدے میں بھی رہتا ہے، سر اس کا سجدے میں اور جسم اس کا بازار میں۔ ایسے سجدوں کی ضرورت اللہ کو ہے، رمضان میں بھی ایسے ہی سجدے یہ کرتا ہے، اور اسی لیے رمضان کے بعد یہ شیطان ہو جاتا ہے۔ رمضان میں اسے تقوی حاصل نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس کے سجدے صحیح نہیں ہوتے، یہ اللہ سے نہیں ڈرتا ہے۔ فَمَنِ اتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ، رمضان میں نے اسی لیے دیا کہ رمضان میں اگر تو نے صحیح تقوی حاصل کر لیا تو میں زندگی بھر کے لیے تجھے متقی بنا دوں گا۔ اللہ، اگر رمضان کے بعد یہ شیطان کی راہوں پہ چلا گیا تو سمجھو کہ اس کے سجدے رمضان میں صحیح نہیں ہوئے، یہ صرف بھوکے رہا، پیاسے رہا، اور اس بھوکے رہنے کے لیے اللہ نے رمضان کو فرض نہیں کیا تھا۔ لعلکم تتقون، اللہ نے کہا میں نے رمضان کو بھوکے پیاسے رہنے کے لیے فرض نہیں کیا ہے، میں نے رمضان کو ایک پریکٹس کا مہینہ بنا کے تمہارے اوپر نازل کیا ہے تاکہ تمہارے دلوں میں تقوی پیدا ہو جائے، تم متقی بن جاؤ، اور تم متقی بن کے تو دکھاؤ، میں دنیا بھر کے انسانوں میں اور زندگی بھر کے لیے تمہارے تقوی کو تمہارے دل میں بھر دوں گا، اور تمام طرح کے حزن و ملال سے تمہیں نکال کر کے باہر کر دوں گا۔ میرے دوست اور بزرگوں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ طلاق کی آیت، اگر اپنے معاملات کو آسان کرانا ہے، پہاڑ کی طرح مصیبتیں ہیں، پہاڑ کی طرح پریشانی کھڑی ہے، پریشانی کا کوئی حل نہیں مل رہا ہے، کوئی راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ پریشانی کیسے حل ہو، کیسے نکلے، میں اس میں سے کیسے نکلوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا تقوی اختیار کر، انہو من یتقی ویصبر۔ اس کے پہلے اللہ نے فرمایا اگر تم نے تقوی اختیار کر لیا میں تمام پریشانیوں سے تمہیں نکال دوں گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ کا وعدہ ہے۔ پھر اللہ نے کہا سورہ طلاق میں آیت نمبر 4 میں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ پریشانی سے نکالے گا ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ پریشانی سے نکال کر کے تمہارے اگلے تمام معاملات کو آسان کر دے گا۔ پڑھیں اس آیت کو سورہ طلاق میں آیت نمبر 4 میں۔ جانتے ہیں ہر مسلمان کہتا ہے، میں کئی مسلمانوں کے منہ سے یہ بات سنا ہوں کہ رمضان میں روزی بڑھ جاتی ہے۔ رمضان میں ایک بات بیچ میں بتا دوں، رمضان میں روزی بڑھ جاتی مول صاحب، کدھر سے کھانا آتا، کدھر سے پانی آتا معلوم نہیں ہوتا، پیسے کدھر سے آ جاتی معلوم نہیں ہوتا، کون دے ڈالتی معلوم نہیں ہوتا۔ میں نے اس سے کہا کہ رے گھامڑ، اسی کو تو تقوی بولتے ہیں۔ رمضان میں روزی اسی لیے بڑھ جاتی ہے کہ ہمارے اندر تقوی آ جاتا ہے، اور صرف رمضان میں اسی لیے بڑھ جاتی ہے کہ ہمارا تقوی رمضان تک ہی ہے۔ اگر رمضان کے بعد بھی یہ جاری رہے تو زندگی بھر کے لیے روزی بڑھ جائے گی۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کو؟ جی، اگر رمضان کے بعد بھی یہ تقوی جاری رہے تو رمضان کے بعد بھی رمضان کی طرح ہی روزی بڑھ جائے گی، مدد کرنے والے مل جائیں گے، آسانی کرنے والے مل جائیں گے۔ یہ معمہ بھی اس امت کو سمجھ میں نہیں آیا، تجربہ کر کے بھی نہیں آیا، تجربہ ہے، پریکٹیکل بھی کر لیا کہ رمضان میں روزی بڑھ گئی، صحت بڑھ گئی، برکت بڑھ گئی، ہیلتھ اچھا ہو گیا، رمضان میں دل کو سکون مل گیا۔ کئی لوگوں کے منہ سے سنا کہ رونق ختم ہو گئی، من نہیں لگ رہا ہے، اداس ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان میں تقوی تھا، رونقیں تھیں، برکتیں تھیں، فضائل تھے، من لگ رہا تھا، دل لگ رہا تھا، قلوب میں سکون تھے۔ رمضان کے بعد تقوی ختم ہو گیا، سب ختم ہو گیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس تقوی کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آگے فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ،
اے لوگو دنیا والے، اے بستی کے لوگو، اگر تم نے تقوی کو استعمال کر لیا ایمان لانے کے بعد، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، سورہ اعراف آیت نمبر 96۔ اے لوگو زمین پہ بسنے والو، اگر تم نے ایمان کے بعد تقوی کو حاصل کر لیا رمضان کی طرح، زمین و آسمان کی تمام برکتوں کے دروازے کھول دوں گا تمہارے اوپر۔ سن رہے ہیں آپ؟ وقت نہیں ہے کہ اس کی تفصیل بتاؤں۔ برکت کے دروازے کھل جائیں گے تقوی حاصل کرنے کے بعد۔ آخری بات، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا سے بے نیاز کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے تنہائی میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ ان اللہ احب التقی الخفی الغنی، اللہ رب العالمین متقی سے جتنی محبت کرتا ہے کسی سے نہیں کرتا ہے۔ اللہ سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے کہ اس سے محبت کرتا ہے، اور دوسرا کام یہ کرتا ہے الغنی، اللہ تعالیٰ پوری دنیا سے اسے بے نیاز کر دیتا ہے، صرف اپنا محتاج بنا لیتا ہے۔ وہ دنیا والوں کی محتاجی نہیں رکھتا، دنیا والوں کا محتاج اسے نہیں بناتا ہے۔ الخفی، اور محمد الرسول اللہ، مسلم کی روایت ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تقوی اختیار کر لیتا ہے رمضان کی طرح، اللہ تعالیٰ اسے خفیہ عبادت کی توفیق عطا فرماتا ہے، اور جب خفیہ عبادت کی توفیق مل جاتی ہے، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کا حسن خاتمہ فرما دیتا ہے، اس کی موت ایمان پہ ہوتی ہے۔ جو تقوی پہ ہوتا ہے اس کی موت بھی تقوی پہ ہوتی ہے، ایمان پہ ہوتی ہے، اس کے زبان پہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا ورد ہوتا ہے، اور جو تقوی پہ نہیں ہوتا ہے وہ کہیں بھی مر جائے اس کا حسن خاتمہ نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں، الہ العالمین ہمیں تقوی کو رمضان کی طرح سال بھر زندگی بھر اپنانے کی توفیق عطا فرما، مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ایمان کے ساتھ تقوی بہت بڑی چیز ہے، اور تقوی کا ڈیفینیشن جو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا تھا، اے مولا اسی طریقے سے ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔